الحمدللہ۔ معزز سامعین ناظرین، آپ تمام احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں، اسلام کے اندر ہر وہ نئی چیز جو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کے زمانے میں زمانہ ظاہری میں نہیں تھی، وہ آج ایجاد ہو چکی ہے، وہ بدعت کہلاتی ہے۔ آج ہر ایک بندے کے زبان پر ایک لفظ جاری ہے، بدعت بدعت بدعت۔ دیکھیں آج کا جو موضوع ہے وہ بدعت کے متعلق ہے کہ بدعت ہے کیا۔ سب سے پہلے بدعت کی جو تعریف ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ بدعت ہر وہ نیا کام، ہر وہ اعتقاد یا ہر وہ اعمال جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ حیات ظاہری میں نہ ہو، بعد میں ایجاد ہو، وہ بدعت کہلاتا ہے۔ بدعت کی 5 قسمیں ہیں۔ بدعت مذمومہ جس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، اس کے بعد بدعت مکروہہ، پھر بدعت حرام، پھر بدعت مستحبہ، پھر بدعت جائز یعنی مباح، پھر بدعت واجبہ۔ بدعت مذمومہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں ہر وہ نیا کام، ہر وہ نئی چیز جو اسلام کے خلاف ہو یا کسی سنت کو مٹانے والا ہو، بدعت مذمومہ یعنی بدعت سیئہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد بدعت مکروہہ کس کو کہتے ہیں؟ بدعت مکروہہ ہر وہ نیا کام جس سے کوئی سنت چھوٹ جائے، اگر سنت مؤکدہ چھوٹ جائے تو پھر وہ بدعت مکروہ تحریمی ہے، اگر سنت غیر مؤکدہ چھوٹ جائے تو پھر وہ بدعت مکروہ تنزیہ ہے۔ پھر بدعت حرام، بدعت حرام ہر وہ نیا کام جس کے کرنے سے کوئی واجب چھوٹ جائے، یعنی واجب کو مٹانے والا نیا کام، واجب کو مٹانے والی بدعت۔ پھر آتی ہے بدعت مستحبہ۔ بدعت مستحبہ اس کو کہتے ہیں ہر وہ نیا کام جو شریعت نے منع نہ کیا ہو اور عام مسلمان اس کو کار خیر سمجھے، اس کو ثواب کی نیت سے کرے، وہ بدعت مستحبہ کہلاتا ہے۔ مثلا قرآن خوانی کرانا، محفل میلاد النبی منوانا، دیگر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، عید کی مبارکباد دینا، جمعہ کی مبارکباد دینا، خوشی پہنچے تو مبارک دینا، غمی پہنچے تو غم میں ساتھ دینا، یہ کار خیر۔ اس کے بعد آتی ہے بدعت جائز یعنی بدعت مباح، ہر وہ نیا کام جو شریعت نے منع نہ کیا ہو، بغیر کسی نیت خیر کے انسان کرے، مثلا نئے نئے قسم قسم کے کھانے تناول کرنا، اپنے گھر کو زیب و زینت دینا، اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے۔ اس کے بعد آخری جو بدعت ہے وہ بدعت واجبہ، ہر وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور اس کے چھوڑنے سے دین میں حرج واقع آ جائے، دین میں کمی پیشی آ جائے، مثلا قرآن مجید کے اعراب، قرآن مجید کو چھوٹے لفظوں بڑے لفظوں میں لکھنا، قرآن مجید کو پرنٹ کروانا، ہاتھ سے تحریر کرنا، اور مدارس کے اندر قرآن مجید تفاسیر، صرف، نحو، دیگر علوم پڑھانا، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں دین کی تعلیم، دیگر علوم کی مہارت دینا، یہ بدعت واجبہ ہے۔ اگر انسان نہ کرے گا تو انسان کو دین کی کس طرح سمجھ آئے گی؟